آیت نمبر 7 سورہ مؤمن۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کہ یہ کتاب جو ہے نا اتاری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غالب اور جاننے والا ہے، اور یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام نامہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم خط ہے اپنے بندوں کے نام۔ تو اب ظاہر ہے کہ آگے بندوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو ماننے والے ہیں اور ایک وہ جو اس کو نہ ماننے والے ہیں۔ تو آج کے درس میں جو پہلی چند آیتیں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ کہ جو اس قرآن و مجید کو ماننے والے ہیں اور اس پہ عمل کرنے والے ہیں، اسے اپنی زندگیوں میں لانے والے ہیں، ان کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی کہ وہ ایسے خوش قسمت ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ، اور جو اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے مقربین فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، وہ فرشتے ان انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یعنی وہ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو قرآن کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے حاملین عرش اور اللہ کے مقربین جو فرشتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین، وہ، یحملون، جو اٹھاتے ہیں، العرش، عرش کو، ومن، اور وہ فرشتے، حولہ، جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون، وہ پاکی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور اس رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو صاحب کشاف علامہ زماشری یہاں پر لکھتے ہیں کہ ویؤمنون بہ، یہ وہ ایمان لاتے ہیں، اس میں فرشتوں کا ایک خاص وصف بیان کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں مقربین، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قائل ہیں، دلائل، براہین اور اللہ کی نشانیوں کی وجہ سے، وگرنہ رب ذوالجلال کی جو ذات اطہر ہے اس کا مشاہدہ انہیں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ مشاہدہ ہو براہ راست اور پھر ایمان لائیں تو پھر یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال تب ہی ہے جو ایمان بالغیب ہو۔ تو اس سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہت بڑی عربی میں تفسیر لکھی ہے قرآن و مجید کی، تفسیر کبیر، وہ کہتے ہیں کہ صاحب کشاف علامہ زماشری کے لیے کہ شرف اور اس کا یعنی عظمت کے لیے یہی کافی ہے جو نقطہ انہوں نے یہاں بیان کیا ہے، یعنی یہ اتنا اہم ترین نقطہ ہے۔ تو وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا جی، وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ کے مومن بندے ہیں ان کے لیے معافیاں مانگتے ہیں۔ اپنے تو ان کے گناہ ہی نہیں نا جی، وہ تو فرشتے معصوم ہیں نا، فرشتوں میں گناہ کی صلاحیت ہی نہیں، تو اللہ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ایمان والے ہیں جن کی یہ صفات ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمۃ و علما، کہ آپ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے رحمت اور علم کے اعتبار سے، یعنی آپ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، جیسے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت سب پہ چھائی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بھی سب پہ حاوی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے، سب
ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو گیا ہونے والا ہے یہ سب رب ذوالجلال کے علم میں ہے۔ تو اس لیے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور علم کی وسعت کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وسعت، احاطہ کیا ہوا ہے، کل شیء، ہر چیز کا آپ نے، رحمتاً و علما، رحمت اور علم کے اعتبار سے، فاغفر للذین تابوا، یا اللہ بخشش فرما ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کر لی، کہ جو کافر تھے کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آ گئے، یا اگر مسلمان تھے گناہگار تھے تو گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے الگ کر لیا، واتبعوا سبیلک، اور انہوں نے پیروی کی آپ کے راستے کی، یعنی یا اللہ گناہوں کو چھوڑ کر وہ آپ کی تابعداری میں آگے، دین اسلام پہ آگے، واقعہم، اور اے اللہ ان کو بچا لے، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ یہ واو عاطفہ، اس کا معنی اور کے جو ہے نا لفظ کے، یہ کے پورا جملہ ہے، یہ امر ہے، کے کا معنی بچاؤ، اور اسی سے جمع مذکر کا صیغہ یا ایھا الذین آمنوا قوا، اے ایمان والو بچاؤ، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، تو یہ ہے گردان ہے قیا قو، تو کے جو ہے اصل میں تھا ابقی، گرامر کے اعتبار سے ابقی، آخر سے جو ہے وہ امر مجزوم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آخر سے یا بھی گر گئی، اور شروع سے جو ہے وہ واو بھی گر گیا یا دو والے قانون سے، اب مابعد متحرک حمزہ وصلی بھی ختم ہو گیا، صرف رہ گیا کے، یہ پورا جملہ ہے قیا قو، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا وہ کیا دعا کرتے ہیں جی، واقع اور بچائیے ہم ان کو، یہ ساتھ ضمیر الگ ہے جو اس کے ساتھ متصل فعل کے ضمیر منصوب ہے، واقع ہم، اور بچائیے ان کو عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے کہ واقع ہم عذاب الجحیم، اور ان کو بچائیے جہنم کے عذاب سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور داخل کر دے ان کو، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات میں، التی، وہ وعدتا، آپ نے وعدہ کیا ہے، ہم ان کے ساتھ، وہ باغات کے جن کا آپ نے اپنے رسولوں کی زبانی ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ اچھے کام کرو گے، ایمان لاؤ گے، نیک اعمال پہ زندگی گزارو گے تو میں ہمیشہ رہنے کے باغات دوں گا۔ تو فرمایا یا اللہ وہ باغات انہیں دے دے۔ اچھا، ومن، اور ان کو بھی، صالحہ، جو نیک ہیں یا جو صلاحیت رکھتے ہیں، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، و ازواجہم، اور ان کے ازواج میں سے، ازواج یہ زوج کی جمع ہے، یہ میاں بیوی دونوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر بیوی نیک ہے جنت میں گئی تو وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے ساتھ اس کے خامند کو بھی جنت میں لے کر آ، اور اگر خامند زیادہ نیک ہے اور بیوی کمزور ہے لیکن ہے وہ مومن، یہ دعا صرف مومنوں کے لیے۔ کانا ومن صالحہ، جو صلاحیت رکھتے ہوں، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، یعنی جو جنت میں جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور جنت میں جانے کی جو صلاحیت ہے وہ صرف مومن میں ہے۔ گناہگار ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ اس کے حق میں کسی کی سفارش اور دعا قبول کر لیں گے، لیکن کافر کے لیے جنت نہیں ہے بالکل بھی، اللہ تعالیٰ نے کافر پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اب اگر گھر میں کوئی اگر ایک آدمی بہت زیادہ نیک ہے اور دوسرے جو ہے نا وہ اتنے زیادہ نیک نہیں ہیں لیکن ہیں ایمان والے، تو اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ جو اس نیک آدمی کے گھرانے میں جو اس کی اولاد ہے، بیوی ہے یا اسی طرح اس کے ماں باپ ہیں، یا اللہ ان کو بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل فرما، ان کو بھی اس کے ساتھ کیا کر دے جی، جنت میں داخل فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے آگے آئے گا انشاءاللہ کہ اگر کسی شخص کا درجہ بلند ہے، زیادہ نیکی ہیں اس کی، اور اس کے رشتہ داروں میں قریبی جو اس کے پیارے ہیں وہ درجے کے اعتبار سے نیچے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ نیچے نہیں کریں گے بلکہ اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ ان کے درجات بھی اس کے برابر کر دیں گے، اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ اللہ کا کرم اور رحمت ہے۔ تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ ومن صالحہ، جو نیک ہو، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، و ازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے یا ان کے خامدوں میں سے، و ذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، کہ یا اللہ ان کو بھی اس جنت میں داخل فرما۔ انکا، بے شک، انت، آپ ہیں، العزیز، غالب ہیں،
جو چاہیں کر سکتے ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں، آپ کی ہر بات جو ہے نا وہ حکمت پر مبنی ہے۔ اب دوبارہ آگے اس کی دعا کا تذکرہ ہے، دعا کا تذکرہ ہے واقعہم السیئات، پھر وہی بات آگی نا کہ ہم آگے ضمیر، اور وہ دعا کرتے ہیں واقعہم، اے اللہ بچائیے ان کو، السیئات، ان کے گناہوں کی جزا سے، یا سیئات سے پہلے جزا معذوف ہے، واقعہم جزا السیئات، کہ ان کو بچائیے ان کے گناہوں کی جزا اور بدلے سے، کہ یا اللہ ان کے گناہوں کی جزا اور بدلے سے ان کو بچائیے، یعنی ان کے گناہوں کو معاف کر دیں، ان کے گناہوں کو کیا کر دیں جی، مٹا دیں، ریموو کر دیں۔ جب ظاہر گناہ مٹا دیے تو ان کی جزا بھی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وَمَن تَقِ السَّیِّئَاتِ، وہ کہ جس کو آپ نے بچا لیا یعنی ان کے گناہوں سے، یعنی گناہوں کی جزا سے، بدلے سے، یومئذ، اس دن یعنی قیامت والے دن، فقد رحمتہ، تو آپ نے اس پر رحم کیا، کہ جس کو آپ نے اس دن گناہوں سے بچا لیا تو آپ نے ان پر کیا کیا جی، رحم کیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، وَذَلِكَ، یہ ہوا، الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے، کہ جس انسان کو جہنم سے بچا لیا اور وہاں میدان محشر میں گناہوں کی بری جزا سے بچ گیا اور جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جی آپ فرما رہے تھے جی، اچھا میں اس کی بات کرتا ہوں۔ اصل میں یہ اس سے پہلے حرف ندا موضوف ہے، یا اصل میں تھا یا ربنا، یا ربنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ حرف ندا موضوف ہے، یہ منادہ ہے، اور رب مضاف ہے نا کی طرف، اور جب منادہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جب منادہ کیا ہو، مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، یہاں اس سے پہلے یا ندا موضوف ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم۔ ہاں، اب ان کا تذکرہ ہے جی جو قرآن و مجید کو نہ ماننے والے ہیں، اور قرآن و مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، اس پیغام سے وہ اپنے آپ کو الگ کرنے والے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہاں جو قیامت میں حالت ہے اس کو بیان کیا، کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کافروں کے لیے، اور جو قرآن و مجید کے منکر ہیں اور قرآن کو پس پش ڈالنے والے ہیں، قرآن کے احکامات کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں، جب ان کو جہنم میں ڈالیں گے نا، تو جب وہ جہنم میں جائیں گے اور سخت قسم کی سزا سے دوچار ہوں گے، تو اس وقت وہ اپنے آپ سے بیزار ہوں گے بہت سخت، اور اپنے آپ کو کوسیں گے، یار کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا ہے، اپنے آپ کو پریشان ہوں گے، اپنے آپ سے بیزار ہوں گے، یار ہم مر ہی جاتے، ڈوب ہی جاتے، یار دنیا میں ہم یہ کام نہ کرتے۔ جس طرح اگر کوئی شخص جیل میں چلا جائے اپنے کسی گناہ کی وجہ سے، تو وہ وہاں جا کے پچھتاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بھی وہاں جا کے اپنے آپ سے کیا ہوں گے جی، بیزار، پریشان، اپنے اوپر غصہ ہوگا ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں آواز دی جائے گی کہ جتنا غصہ اب تمہیں اپنے اوپر ہے، جب تم دنیا میں گناہ کرتے تھے، سر عام نافرمانیاں کرتے تھے، تو جو اللہ تعالیٰ کو اس وقت تم پر غصہ تھا وہ اس سے بھی زیادہ تھا، جو اللہ تم سے بیزار تھے اس وقت وہ اس سے بھی زیادہ تھا، اور یہ اسی اللہ تعالیٰ کی بیزاری کا نتیجہ ہے، اور تمہارے گناہوں میں انہماک کا نتیجہ ہے کہ آج تم یہاں تک پہنچ آئے، اور اب جو ہے نا تمہیں یہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرمایا نا، ان الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ینادون، انہیں آواز دی جائے گی کہ لمقت اللہ، البتہ اللہ تعالیٰ کی بیزاری، اکبر، وہ بہت بڑی ہے، من مقتکم انفسکم، تمہاری اپنی جو بیزاری ہے اپنے نفسوں پر، اس سے، کہ آج جو تم اپنے نفسوں سے جو بیزار ہو نا جی، اور اپنے آپ پہ جو تمہیں غصہ ہے، غضب ہے، اور تم سخت پریشان ہو، اس سے وہ بہت زیادہ تھی۔ کب؟ اذ تدعون الی الایمان، کہ جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف، فتکفرون، تم انکار کرتے تھے۔
کہ اللہ کے رسول اور بعد میں جو اللہ کی طرف سے نیک بندے ہیں، اللہ کے داعی ہیں، وہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور اللہ کے دین کی طرف بلا رہے تھے، لیکن تم اس وقت انکار کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، تو اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تمہارے ساتھ تھی، وہ آج جو تم اپنے نفسوں سے بیزاری اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہو، وہ اس سے کئی بڑی تھی، کئی گنا زیادہ تھی۔ قالوا ربنا، ہاں پھر وہاں کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دے دی، 2 مرتبہ زندگی دے دی، اب ہم یہاں پہنچ آئے ہیں، اب ہم یہاں پہنچ کے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، سارے ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بس ایک مرتبہ ہمیں یہاں سے نکال دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب اچھے کام کر کے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اب یہاں سے جانے کا کوئی بھی جو ہے نا وہ تصور بھی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اس کی تفصیل ہے۔ تو اب یہ کہ 2 موتیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا اور ان سے جو ہے نا وہ وعدہ لیا الستو بربکم، اور پھر ان روحوں کو جو ہے نا وہ سلا دیا، وہ جس طرح کہتے ہیں نا سرد خانے میں محفوظ کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی کے نطفہ سے ماں کے پیٹ میں انسان کے جسم کو بنانا شروع کیا۔ جب 4 مہینے کا ہو گیا تو وہ روح کا کنیکشن اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو ایک تو وہ پہلی موت ہے نا جو آدم والی، جب کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر جب روح کا کنیکشن جڑ گیا تو 4 مہینے، پھر مزید آگے 5 مہینے ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے، پھر دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو یہ پہلی زندگی ہو گئی، وہ پہلی موت تھی، یعنی جو آدم بالکل پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر اس کے ساتھ جب جسم میں روح ڈل گئی تو یہ زندگی شروع ہو گئی۔ ہاں یہ دوسری زندگی جو اب ہماری جا رہی ہے نا، زندگی پہلی زندگی، پہلے تو وہ موت تھی نا، مثال کے طور پر روحیں جب الگ تھیں، جسم کے ساتھ اس کا کنیکشن ہی نہیں تھا، تو وہ آدم تھا، یعنی وہ موت تھی۔ جس طرح کہ نطفہ بے جان ہوتا ہے نا انسان کا، اور پھر 4 مہینے تک جو انسان کا جسم ہے جو بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ بھی کیا ہے، بے جان رہتا ہے۔ اب یہ ایک موت ہے، اور پھر جب اس میں روح ڈل گئی تو وہ اب جان شروع ہو گئی، پہلی زندگی شروع ہو گئی، اور یہ پہلی زندگی جا کے ختم ہوگی۔ جب انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے موت آتی ہے، تو اب یہ موت دوسری ہو گئی، زندگی یہ پہلی تھی۔ اور پھر انسان جو ہے نا وہ آگے برزخ میں رہے گا جتنا اللہ چاہیں گے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا اور پھر دوبارہ میدان محشر میں جمع ہو کر وہ جو زندگی ملے گی وہ دوسری زندگی ہے۔ تو اس وقت پھر لوگ اعتراف کریں گے کہ یا اللہ 2 دفعہ آپ نے ہمیں موت دی، اب 2 دفعہ آپ نے ہمیں زندہ کر دیا، تو آپ کے ہاں کون سی چیز مشکل ہے؟ ایک دفعہ ہمیں دوبارہ بھیج دیں وہاں دنیا میں، اور ہم وہاں سے اچھے کام کر کے آئیں گے، لیکن دوبارہ وہاں سے بھیجا نہیں جائے گا۔ یہ جو 2 زندگیاں 2 موتیں، اسی کا تذکرہ یہ سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے شروع میں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم بالکل مردہ بے جان تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، یہ زندگی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا جب زندگی پوری ہو جائے گی، ثم یحییکم، پھر تمہیں کیا کرے گا بھائی، زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر، جس طرح پیچھے گزرا نا، ثم نفخ فیہ اخری، یہ پیچھے سورہ زمر میں، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تم سارے اچانک کھڑے دیکھ رہے ہو۔ قالو، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، کہ آپ نے موت دی ہے ہمیں 2 مرتبہ، واحییتنا اثنتین، اور آپ نے ہمیں زندہ کیا 2 مرتبہ، فاعترفنا، پس ہم نے اعتراف کر لیا ہے، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا، فہل، پس کیا ہے، الی خروج، نکلنے کی، من سبیل، نکلنے کے لیے، من سبیل، کوئی راستہ، فہل کیا ہے، الی خروج، یعنی اس جگہ سے نکلنے کے لیے، دوبارہ دنیا میں جانے کے لیے، من سبیل، کوئی راستہ، تو راستہ کوئی بھی نہیں۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، اچھا جب ان کو عذاب دیا جائے گا اور وہ التجا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ جو تمہارا عذاب ہے نا جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ کیوں دیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی جو ہے یعنی توحید بیان کی جاتی تھی اور اللہ کی وحدانیت کی طرف جو ہے نا وہ تمہیں جب بلایا جاتا تھا کہ تم ایک اللہ کو مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو اس وقت تم جو ہے نا وہ انکار کرتے تھے،
کہ دنیا میں تم نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے، ہم تو اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو ان کو اللہ کے ساتھ شریک کریں گے، تمہاری یہ حالت تھی۔ وہیں یشرک بھی تو منو، اگر کسی مقام پر شرک ہوتا دیکھتے تو تم اس پر ایمان لے آتے اور فوراً شروع ہو جاتے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا جاتا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا جاتا، یہ کہا جاتا بھائی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، تو اس وقت تم انکار کرتے تھے۔ اور اگر کسی مقام پر کوئی شرک کا اڈا بنا ہوا ہے، وہاں جا کر وہ سارے شرک شروع کر دیتے تھے۔ تو لہٰذا یہ سارا اس کا بدلہ ہے۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ یہاں سے اب نکالے گا کون؟ تو فالحکم للہ العلی الکبیر، یہاں پر سارا حکم، سارا آرڈر، سارا اختیار اس اللہ کے پاس ہے جو بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ اب کسی کا آرڈر یہاں نہیں چل سکتا اور کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا، اور اس نے نکالنا نہیں ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے نا جی، یہ بڑی نعمت ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، اور جب اللہ نے موقع دیا ہے تو اس میں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھ کے اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جائیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو اس عمر میں بھی، چاہے وہ جوانی ہے، بڑھاپا ہے، جو بھی عمر ہے، اس میں اگر کوئی بندہ اللہ کے قرآن سے جڑ جائے اور قرآن کو پڑھنا سیکھنا اپنی طاقت کے مطابق شروع کر دے تو انشاءاللہ بخشش پکی ہے۔ اللہ سے یہ کہے گا بھی آپ کے قرآن پڑھتا ہے بس، اور انشاءاللہ جو خدا کا قرآن پڑھتا چلا گیا انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ذالکم، یہ اس وجہ سے ہے بِأَنَّهُ، بے شک، اذا دعی اللہ، جب پکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کو وحدہ، اکیلے، کفرتم، تو تم انکار کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا تھا، یا یہ بھی ہے کہ اذا دعی اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا تھا وحدہ، اس اکیلے کی طرف، یعنی کہ تم نے صرف اسی کی عبادت کرنی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تو کفرتم، تم نے انکار کر دیا تھا۔ وہیں یشرک بھی، اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تؤمنو، تم ایمان لے آتے، مان لیتے اس کو۔ فالحکم، پس حکم، فیصلہ، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، العلی، جو بلند ہے، الکبیر، بہت بڑا ہے۔ اب اس کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، اب اسی کا فیصلہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔